جب میں نے ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو اپنا وزن کم کیا تب آئی ریئلائزڈ کہ یار بڑھانا تو مشکل نہیں ہے لیکن کم کرنے میں نا بہت ایفرٹ لگتا ہے. اچھا بھائی کیسے بچتے ہیں؟ ہمارا افطار تو پکوڑے سموسے کے بغیر ایسا لگتا ہے کوئی معاملات ہی نہیں ہے نا. یار میرا بہت اسٹرانگ کنٹرول ہو گیا ہوا ہے. ود ٹائم کوانٹٹی کم ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ یہاں تک ناک سے باہر آ رہا ہو کھانا اور کھاتے جائیں. ایسے سمجھنا ہے کہ کھانا کسی اور کا ہے لیکن سب معاملات میرے اپنے. جو سسٹم ہے نا وہ بھی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ بھائی اتنا ہی یہ دے گا کھانے کے لیے, بس اس میں ہی رہنا. یہ جو 30 دن ہے اس میں 30 دنوں میں کچھ لوگ نکلیں گے پھول پھال کے, مطلب پکوڑے سموسے, اور کچھ لوگ نکلیں گے اسی 30 دن کو وہ فاسٹنگ بھی لے لیں گے, اللہ کا کام بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ کریں گے باڈی کو ٹرانسفارم بھی کر جائیں گے. زیادہ لوگ ہمارے پاکستانی کس طرف جاتے ہیں؟ زیادہ تر جاتے ہیں ویٹ گین پہ. رمضان میں ٹک ٹاک پہ کیا دیں گے جو ناچ گانا کلچر ہے وہ کچھ بنا لیں گے بھائی. جب ہم ریل اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں اور جو ریلیں ہم نے رمضان سے پہلے دیکھی ہوتی ہیں وہ تو الگورتھم پڑ چکا ہوتا ہے آپ کا انسٹاگرام کا, تو آپ ریل اوپر نیچے کر رہے ہیں اس کو تو پتہ نہیں رمضان آیا ہے نا, تو وہ تو آپ کو دکھانے شروع کر دیتا ہے معاملات. بس بھائی انٹینشن آپ کی کیا ہے دیٹ میٹرس. آئی تھنک ہماری سچویشن تو اتنی بری ہو چکی ہے آج کل کہ اگر آپ نے اس کو اوپر کیا نا تو جو نیچے دوسرا آ رہا ہے وہ بھی وہی آئے گا, تیسرا بھی وہی آئے گا. تو اللہ تو بھائی یہ تو اب دیکھیں اس چیز ہم بہت برے پھنسے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی نے نا ہمیں پھنسا لیا اپنے اندر. اجاز اسلم صاحب سر کیسے ہیں آپ؟ Thank you for your kind words. آپ کو جینزیز ہم چھوٹے بڑے سب بڑے پسند کرتے ہیں. یہ واحد پرسنالٹی ہے سر جس کو جینزیز پسند کرتے ہیں, ہمارے ابا بھی پسند کرتے ہیں, ہم بھی پسند کرتے ہیں. تینوں جنریشن آپ سے بہت پیار کرتی ہیں. بس میرا یہ ہوتا ہے کہ اب جو نئی جنریشن کے ہمارے ایکٹرز جتنے بھی آئے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے نا دوستی ہو جاتی ہے نیچرلی ایسا. تو وہ لوگ خود مجھے بول رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ لگ کے نا لگتا ہے آپ ہماری ایج کے ہی ہیں. اچھا جیسے بھائی آپ نے ایک چیز بڑی مینٹین کی ہوئی ہے کہ آپ ان سے جب بات کرتے ہیں ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں ایک دم سے, یہاں بھی اور دوسرا آپ کا سوشل میڈیا بھی, آپ نے جینزی انٹریکٹ بڑا رکھا ہوا اپنے آپ کو. بالکل. دیکھیں ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے, اور ساتھ میں آپ کو جو نئے جو جنریشن ہے اس کے ساتھ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑتا ہے, کیونکہ پھر آپ ورنہ پیچھے رہ جاتے ہیں. سو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کو اپنے آپ کو جو ہے اپڈیٹ کرنا, اپنے جو نئی جو جنریشن ہے اس کے ساتھ انٹریکشن رکھنا. سو اٹ کیپس یو ینگ ایز ویل. ایکسلنٹ. سو میں تو سب کے ساتھ بہت دوست. اچھا ینگ باڈی وائز انسان ہونا ہو, ذہنی طور پہ بھی ینگ ہونا چاہیے. نہیں باڈی وائز بھی ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے. اچھا باڈی وائز ینگ رہنے کے لیے بڑا کشٹ کاٹنا پڑتا ہے. دیکھیں یہ ایک پھر آپ کا لائف اسٹائل بن جاتا ہے. شروع میں آپ کو ہو سکتا ہے عادت, جب وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہیں چیزیں پھر آپ کو کوئی چیز مشکل نہیں لگتی. اصل چیز ہے کنٹرول. سو اب سب چیزیں آپ کے دماغ میں ہیں, تو اب جو کنٹرول آ جاتا ہے نا آپ کو کہ آپ کے سامنے جو ہے کروڑوں لوگ ایک چیز کر رہے ہیں اور آپ وہ نہیں کر رہے. آپ نے ایک ٹائم ہے آپ کا. میں ایسا نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں میں ڈائٹ کر رہا ہوتا ہوں یا میں لائف اسٹائل جی رہے ہیں, لائف اسٹائل جی رہے ہیں بڑی زبردست. میں نے اگر شام میں کھا لیا اپنا کھانا 6:30 بجے کے بعد, تو پھر میرے سامنے آپ کچھ بھی رکھ دیں, مجھے نہیں ہوتی ٹیمپٹیشن کہ یار میں یہ چکھ لوں یار ذرا سا, یار یہ میں کھا لوں گا میں اپنے جو سب پراپر کھانا ہے. ہاں وہ یہ ہے کہ ذرا میرے انگریڈینٹس بہتر ہوتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو چیزیں جس سے کچھ فائدہ مل رہا ہے وہ کھائیں رادر دین اسٹفنگ یور سیلف ود جنک. تو وہ ایک چیز ہے, بٹ ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. سارا گیم ٹائم کا ہے اور سلیپ ہے. ریکوری از ویری امپورٹنٹ. لوگ جو ہیں وہ ان کی ریکوری اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ سوتے ٹائم پر نہیں ہے. سو یہ دو چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے. اچھا بھائی کیسے بچتے ہیں؟ ایک طرف آپ کے سامنے بریانی, قورمے, یہ سب چیزیں, ہمارے پاس کڑھائیاں سب ہوتی ہیں, یہاں پہ پکوڑے سموسے بے شمار. ہمارا افطار تو پکوڑے سموسے کے بغیر ایسا لگتا ہے کوئی معاملات ہی نہیں ہے نا. یار میرا بہت اسٹرانگ کنٹرول ہو گیا ہوا ہے ود ٹائم. اور کتنے سال ہوگا یہ کنٹرول؟ 10 سال ہو گئے. میں جب بچپن میں بہت موٹا تھا تو میری کو 42 ویسٹ ہوتی تھی, 44 45 ایسے. تو اس وقت جب میں نے ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو اپنا وزن کم کیا تب آئی ریئلائزڈ کہ یار بڑھانا تو مشکل نہیں ہے لیکن کم کرنے میں نا بہت ایفرٹ لگتی ہے. میں نے بہت ایفرٹ کی تھی اور اس وقت اس ایج میں بیبی فیٹ ہوتا ہے تو جلدی نکل بھی جاتا ہے. پھر جب سے میں نے یہ کنٹرول رکھا ہوا ہے, کوئی میں یہ سافٹ ڈرنکس وغیرہ جو ہوتی ہیں کوئی میں ہاتھ پہ نہیں لگاتا. وائٹ شوگر تو ٹوٹلی آؤٹ ہے. اور وائٹ آٹا وغیرہ کچھ نہیں. میں آئی ریپلیس مائی کاربس ود ہیلدی کاربس. زیادہ کنوا کھاتا ہوں. رائس وائٹ ہوتے ہیں لیکن کوانٹٹی کم ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ یہاں تک ناک سے باہر آ رہا ہو کھانا اور کھاتے جائیں. اچھا شادیوں میں یوزلی لوگ جاتے ہیں. شادی میں کھانا کھا کے جاتا ہوں. اچھا کھانا کھا کے جاتا ہوں. یار عجیب نہیں لگتا وہ بندہ بولتا ہے تھوڑا سا کھا لیں. نہیں پہلے کبھی فیل نہیں آتا آپ کو کہ یار یہ برا نہ مان جائے بیچارہ؟ پہلے لوگ مانتے تھے برا. اب الٹا لوگ آ کے کہتے ہیں یہ تو نہیں کھائے گا, چھوڑو اس کو, چلو آگے.
یار یہ تو یہ رکھا یار آپ ان سے تو نہیں پوچھ رہے, تو وہی اب یہ والا چیز وہ یہ اچھا وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ یار ان کی یہ ہیلدی لائف اسٹائل جی رہے ہیں, ہم جو جی رہے ہیں اس وقت وہ بربادی ہے. اچھا ایک اور بھی مزے کی بات ہے, وہ سب آپ کے پاس آ کے بولتے ہوں گے یار ہم کیسے چھوڑیں سب کچھ, ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ڈرگس کر رہے ہیں, مطلب وہ برا کام کر رہے ہیں جو انہوں نے چھوڑنا ہے. ہاں نہیں, وہ لوگ نا یہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کھاتا, میں ڈائٹنگ کر رہا ہوتا ہوں, میں سب کچھ کھاتا ہوں, میں وہی کھانا آپ دیکھیں میں اپنی انسٹا اسٹوریز پہ لگا رہا ہوتا ہوں, وہی ریگولر کھانا ہے نا, دال چاول گوشت اور سب وہ, لیکن کمبینیشن بنا لیتے ہیں کہ اس میں کاربس بھی آ گئے, فیٹس بھی آ گئے, پروٹین بھی آ گیا, تو وہ آپ کو تھوڑا اور ادھر تک نہیں بھرنا. ہاں ادھر تک ایسے سمجھنا ہے کہ کھانا کسی اور کا ہے لیکن سب معاملات میرے اپنے. اور آہستہ آہستہ آپ کا جو سسٹم ہے نا وہ بھی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ بھائی اتنا ہی یہ دے گا کھانے کے لیے, بس اس میں ہی رہنا ہے, تو وہ آپ جتنا اس کو دیتے جائیں وہ کھلاتا جائے گا. پھر بھائی جان ابھی رمضان ٹرانسمیشن میں کیسے بچیں گے, اور نیند بھی پوری کرنی ہے, شام میں سب سامنا بھی ہوگا, تو کیا کرتے ہیں گھر سے ہی سامان لے کے جائیں گے اپنے ساتھ؟ میں اپنے ساتھ پوری میرا افطاری کا سامان ہوتا ہے جو میں لے کے جاتا ہوں. اے آر وائی میں سب بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ, جتنا بھی جیتو پاکستان کی ٹیم ہے, فہد جے وغیرہ سب, اور جتنے جو بھی کنٹیسٹنٹس ہم لوگ کے جو کیپٹنز ہوتے ہیں وہ سب, پھر ان کی ٹیم پوری, لیکن بہت زبردست اہتمام ہوتا ہے افطاری کا. بٹ میں اپنی لے کے جاتا ہوں, میری چاٹ جو ہوتی ہے میں اس میں بھی چاٹ کا مسالہ نہیں, میں اپنا ہی مسالہ بنتا ہے میرا, وہ میں ڈال کے لے جاتا ہوں, اور مجھے وہی کھانا ہوتا ہے. اور وہ میرے کچھ نٹس ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد میں کافی پیتا ہوں, ڈارک چاکلیٹ, میرا وہی روٹین ہے جو میں یہاں ناشتے میں کرتا ہوں روزانہ ڈیلی, وہ میں پھر افطاری کے بعد اسی چیز کو. اب اور آپ کی لائف اسٹائل بن گئی ہے, یہ لائف اسٹائل کرنی ہے, یو ہیو ٹو میک سم ایفرٹ. اچھا جب یہ ہوتا ہے کہ یار دوست احباب آ جاتے ہیں, کسی دن رات میں جاگنا ہوتا ہے, اب نیند رات کی ہوتی ہے, تو اگنور کرتے ہیں کہ یار تھوڑا سا بس ٹھیک ہے یار میں پلیز میرا ٹائم ہے اس کو, یا نہیں کبھی کبھی میں ضرور جاگتا بھی ہوں دیر تک, دوستوں میں باہر بھی جاتا ہوں, رمضان میں تو اسی طرح ہوتا ہے, سحری تک آپ جاگتے ہیں, تو اس کا بھی میں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. میں سوتا جلدی اس لیے ہوں کہ مجھے 6 بجے جب میں نے کھانا کھا لیا ہوتا ہے 6:30 بجے, تو میں سوتا جلدی اسی لیے ہوں کہ مجھے جو ہے نا پھر بھوک نہ لگے دوبارہ, اور آئی گیٹ گڈ. رات کے جو فرسٹ ہاف ہوتا ہے 10 بجے آنورڈز, اس میں جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ صبح بہت فریش اٹھتے ہیں. اگر آپ 3 بجے سوئیں گے, بے شک آپ 12 بجے اٹھیں, کیا بات کی ہے, آپ فریش نہیں ہوں گے, آپ کی ریکوری نہیں ہوتی. اللہ میں نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ سن رائز جب ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا وہ ریکوری نہیں ہو سکتی جو آپ نائٹ کی سلیپ میں لیتے ہیں. اچھا یہ بڑی بات کی آپ نے, ہم نیند اتنی لیتے ہیں 8 گھنٹے 9 گھنٹے, لیکن اگین کرتے کیا, صبح 6 بجے سوتے ہیں 3 بجے اٹھتے ہیں, اور آنکھیں سوجی ہوتی ہیں, منہ سوجا ہوا ہوتا ہے, اور لیتھارجک ہوں گے, بالکل ڈراؤزی ہو رہے ہوں گے, آپ کو مزہ نہیں آئے گا, تو آپ کی ریکور نہیں کرتی نا باڈی سارے دن کی. رمضان بھی ہیں, اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو 30 دن ہے, اس میں 30 دنوں میں کچھ لوگ نکلیں گے پھول پھال کے, مطلب پکوڑے سموسے, اور رات کو ٹکا کے بریانیاں کھا کے سوئیں گے, اور کچھ لوگ نکلیں گے اسی 30 دن کو وہ فاسٹنگ بھی لے لیں گے, اللہ کا کام بھی کریں گے, اور ساتھ ساتھ یہ کریں گے باڈی کو ٹرانسفارم بھی کر جائیں گے. تو کس طرف جائیں گے آپ لوگ؟ زیادہ لوگ ہمارے پاکستانی کس طرف جاتے ہیں؟ زیادہ تر جاتے ہیں ویٹ گین پہ. عید کے اوپر جو ہے نا سب کا ویٹ گین ہوا, کیونکہ دیکھیں یہاں پر ایک رواج ہے کہ پکوڑے اور سموسے نہیں کھائے تو وہ افطاری نہیں ہے. سو وچ از اے ویری رانگ کانسیپٹ. اور اگر آپ خالی پیٹ ہیں, آپ کے اسٹمک میں اتنے ڈائجسٹیو جوسز کریٹ ہو چکے ہوتے ہیں فاسٹنگ ٹائم کے اندر, اور اگر آپ صحیح چیز سے اپنا روزہ نہیں کھولتے تو پھر وہ سب ایسڈ بن جاتا ہے پیٹ کے اندر. آپ نے فرائڈ چیزیں, فیٹس, یہ سب ڈالنا شروع کر دی ہیں جب روزہ کھولتے ہی, تو کیا حال ہوگا. آدھے لوگ تو پڑے ہوتے ہیں, کسی کو گیسٹرک ایشوز ہو رہے ہیں. اچھا زیادہ تر ہسپتال بھی بڑے ہوتے ہیں اس سچویشن میں. شروع کے روزوں میں آپ دیکھیں نا, جب آپ کی باڈی اڈیپٹ نہیں کر رہی ہوتی, تو بھائی یار کیپ اٹ سمپل. وائی کانٹ یو کیپ اٹ سمپل. آپ اپنا یہ بوفے والے بھی تو بہت ظلم کرتے ہیں اعجاز بھائی. ابھی بوفے لگا کے ہمیں دے دیتے ہیں, اور پورے دن کا بندہ بھوکا ہے, اور بوفے میں یہ ڈماڈم چیزیں چل رہی ہیں, تو بندہ کیا کہ اب تو خیر آئلی چیزیں پکوڑے سموسے سے بہت آگے چلی گئی ہیں. اب تو وہ اب آپ دیکھیں نا, اب وہ ایک ٹرینڈ ختم ہو گیا کہ افطاریوں پہ جانا ہوتا تھا, بہت کم ہوتا ہے. آپ کو دیکھیں, آپ کو جتنی رمضان میں انویٹیشن آئیں گی سحری کی آئیں گی. اب افطاری والی انویٹیشنس بہت کم آتی ہیں. کچھ سحری میں وہ ٹائم فریم ہوتا ہے 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک آپ آئیں, اور وہ اوپن ہاؤس انویٹیشن ہوتی ہے نا کہ آپ جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں آہستہ آہستہ جو بھی چیزیں. تو وہ جو افطاری والا ٹرینڈ ہے وہ تھوڑا کم ہوا ہے بوفے کا, لیکن ہے. اور گھروں میں بھی جو لوگوں کے انتظام ہوتا ہے افطاریوں کا بڑا. یار جذبہ تو سحری میں کون سا اثر کرتے ہیں؟ فینیاں, سوئیاں, ہاں وہی کہہ رہا ہوں, وہ چیزیں سحری میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. اور سحری میں کھا کے بہت سارے لوگ تو نماز خیر پڑھنی چاہیے نہیں پڑھتے, اور ایک دم سے جا کے سو جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں. اچھا یہ کیا بھوک ہڑتال کے لیے روزہ رکھنا ہوتا ہے کیا؟ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر اور دوسرے اپنا سب سے آپ دیکھیں روڈ پہ ہمیں پتہ چلتا ہے. ہاں کیسے منہ لگ رہے ہوتے ہیں یار, شام کو 4 بجتے تک کسی کو کاٹ رہے ہیں سارے کے سارے. جو رانگ سائڈ آ رہا ہوگا اس کو بھی آپ بولیں گے تو وہ بھی آگے سے یوں کرے گا, کیا وہ چل رہا ہوتا ہے ساتھ.
گالی گلوچ روزہ رکھ کے یار بھائی آپ اپنے اوپر کا یہی تو سارا اللہ میں. اچھا گالے گلوچ دیتے ہیں. دوسری بات ایک اور بھی سین کرتے ہیں, 2, 2:30, 3 بجے گھر پہ آ کے نیٹ فلکس لگا لیتے ہیں, موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار شام تک روزہ گانوں اور گانے سن رہے ہوتے ہیں. ٹائم پاس کیا انگلش روزے چل رہے ہیں, کیسے چلے گا یہ تو دیکھیں یہ چل ہی رہا ہے. لیکن آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنے روٹین کا کام, بزنس بھی آپ لوگوں کو کرنا ہی ہوتا ہے, لیکن ساتھ میں جو رمضان کو نا آپ کو ایک پورے بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے, اور رمضان کے مہینے کو نا یوٹیلائز کرنا چاہیے ان دا سینس کہ آپ جیسے چیریٹی وغیرہ لوگ زیادہ کرتے ہیں رمضان میں, آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے, زکوٰۃ خیرات نکالتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو وہ جو ہے نا ایک اسپریچول چیز ہوتی ہے جو ہونی بڑی ضروری ہے کہ آپ اس ایک منتھ کو جو ہے نا بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کریں, اور جو آپ نے نیکی کے کام کرنے ہیں وہ بھی اس کو بھی رکھیں, اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں. یہ جو کھانے پینے کا کنٹرول ہے نا یہ بھی بڑا ضروری ہے. ہو یہ بھی کنٹرول ہے, زبان کنٹرول ہے, آنکھوں کا کنٹرول ہے, باتوں کا کنٹرول ہے, غیبت نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں. تو موبائل فون کے اوپر آپ دیکھیں نا, آپ روزہ بھی رکھا ہوا اور بہت ساری چیزیں اور ایک دم سے. اچھا اس میں اجاز بھائی کیا کریں گے جب ہم ریل اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ریلیں ہم نے رمضان سے پہلے دیکھی ہوتی ہیں وہ تو الگورتھم پڑ چکا ہوتا ہے آپ کا انسٹاگرام کا, تو آپ ریل اوپر نیچے کر رہے ہیں, اس کو تو پتہ نہیں رمضان آیا ہے نا, تو وہ تو آپ کو دکھانے شروع کر دیتا ہے معاملات. بس بھائی انٹینشن آپ کی کیا ہے, دیٹ میٹرس. آئی تھنک وہ ضروری ہے. آپ اچھا ہماری سچویشن تو اتنی بری ہو چکی ہے آج کل کہ اگر آپ نے اس کو اوپر کیا نا تو جو نیچے دوسرا آ رہا ہے وہ بھی وہی آئے گا, تیسرا بھی وہی آئے گا. تو اللہ تو بھائی یہ تو اب دیکھیں اس چیز ہم بہت برے پھنسے ہوئے ٹیکنالوجی نے نا ہمیں پھنسا لیا اپنے اندر. اچھا جب یہ تھوڑی دیر کے لیے اچانک سوشل میڈیا کو بند کر دیں, ختم کر دیں, بالکل ایسا ہوگا تھا ہی نہیں, تو کیا ہوگا یار؟ اس میں کیا ہوگا کہ کم از کم میرے خیال میں کوئی 1000 لوگوں کے کریئر ختم ہو جائیں گے. جس دن ٹک ٹاک انسٹاگرام بند کیا, وہ کریئر ہے ویسے جو ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے ویسے بھائی رمضان میں ٹک ٹاک پہ کیا دیں گے جو ناچ گانا کلچر ہے, وہ کچھ بنا لیں گے بھائی. رمضان کا کانٹینٹ انہوں نے کچھ سوچا ہوگا, رمضان سے ریلیٹڈ ہوگا, لیکن وہ کوئی وہ نہیں ہوگا اس کے اندر, ناچ گانا نہیں ہوگا, ناچ گانا نہیں ہوگا, اور بس وہ ایسے ہی ہوگا کہ یہ ٹائم ہے, یہ فیز ہے, یہ گزار لیں. لیکن بہت سارے لوگوں کا کریئر جو ہے, یا آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے جو اس وقت کام ہے وہ انسٹاگرام کو دیکھ کر آپ کی فالوئنگ, آپ کے جو اس پہ رسپانسز ہوتے ہیں وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کہ بھائی یہ ہے, تو ہر چیز اس سے کنیکٹڈ ہے, چاہے آپ برانڈز لے لیں. اچھا کسی تک بات ٹھیک بھی ہے, پروڈیوسر بھی اب یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس ایکٹر کو میں لے رہا ہوں تو اس ایکٹنگ تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ. اچھا اس میں 2 لوگ ایسے مارے جاتے ہیں, جس طرح ہمارے ایک ایکٹر ہیں علی خان, وہ جو ڈان مووی میں بھی آئے تھے, علی خان آپ کے بھی دوست ہیں جانتے ہوں گے, اس کے بہت سارے کام بیچارے کے مارے جاتے ہیں کہ یار بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں لیکن ان کے انسٹاگرام فالوور جو ہے نا وہ بہت کم ہے. ہاں وہ ایکٹیو نہیں, اگر آپ ہوتے ہیں انسٹاگرام پہ تو ظاہر ہے پھر فالوورس نہیں آتے. سو وہ ایک آپ کو رکھنا ہوتا ہے. اب یہ ضرورت بن گئی ہے, تو وہی آپ نے کہا اگر بند ہو جائے تو کیا ہوگا, تو اس کا بہت سارے کام روزگار بھی بند ہوں گے, بہت سارے لوگوں کا کریئر افیکٹ ہوگا. اور ہم اس کو اجاز بھائی صحیح یوز کر رہے ہیں ویسے بحیثیت قوم؟ یار دیکھیں جو لوگ اپنے بزنس کے لیے یا اس کو پازیٹیو وے میں یوز کریں, ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو جو ہے نا ڈائمینشنز ہوتے ہیں. سو بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اگر آپ ان کے فالوورس پہ جا کے دیکھیں 3 فالوور ہوں گے یا 4 فالوور ہوں گے, لیکن صبح اٹھ کے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یار اس کے سارے سیلیبریٹیز یا پھر جو بھی چیز ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے وہاں جا کے کمنٹ کر دو, ایک چنگاری ڈال دو, ایک یہ کر دو. اب آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے پاس فون ہے, انسٹاگرام کا ایکسیس ہر ایک کے پاس ہے. ایک جو ملٹی ملینئر بزنس مین ہے, کوئی انٹرپرینیور ہے, ایکٹر ہے, سیلیبریٹی ہے, اس سے لے کے ہر لیول تک آپ کے یہاں سویپر آتا ہے وہ بھی انسٹاگرام پہ ہے. تو وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ہوتا ہے نا ذہن, وہ اس کے حساب سے ہی اس کے اوپر کمنٹ کرے گا. تو وہ چاہے کسی کا ایکسپوجر ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا, تو اپنے حساب سے کچھ بھی لکھ دیتا ہے. سو یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ اس کے اوپر ریئیکٹ آپ کو کس طرح کرنا ہے. آپ کو نہیں پتہ یار پیچھے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, بندے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, خود کیا اس کا لیول ہے, کس طرح کا سوچ ہے. وہ اس نے کمنٹ کرنا ہے, وہ آئے گا, وہ کرے گا, اس کا کام ہے. تو یہ بہت بڑا ایک نیٹ ورک بن گیا ہوا. بلینگ اور یہ سب یہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, بٹ اٹس اے پارٹ آف. اچھا آپ تو خیر ابھی بلنگ پروف ہو گئے ہوں گے, بم پروف ہو چکے ہیں آپ, آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے تو نیگیٹیوٹی کوئی کر رہا ہوتا ہے, آپ اتنی پازیٹیو وائب ہے آپ کی کہ آپ تو وہ نیگیٹو وائب کو بھی پازیٹیو کر دیتے ہوں. میں کہتا ہوں یار کیا اس کے بول اس سے فرق کیا پڑے گا. میں نے اس کو بلاک ڈیلیٹ نکال دیا سائڈ پہ تاکہ اگلی دفعہ. اچھا آپ کی لسٹ بڑھ گئی ہوگی ابھی.
بھائی کافی کیے ہیں. ایک طرف فالوور کی لسٹ ہوگی, ایک طرف بلاک لسٹ ہوگی, ایسا نا بلاک لسٹ فالوور سے زیادہ پڑتا ہے. میں یہ بھی کرتا ہوں کہ میں نے اگر کسی اپنے دوست کے ساتھ کوئی ویڈیو لگائی ہے, اگر اس کے اوپر بھی کوئی نیگیٹو کمنٹ کرتا ہے, میں اس کو بھی بلاک کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. بھائی میرا دوست ہے نا. دیکھیں اظہار آپ اپنا تنقید کر لیں طریقے سے, اگر آپ نے کرنی ہے کہ آپ یار یہ آپ کا ایکٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی یا کوئی چیز, لیکن گالم گلوچ کلچر, بدتمیزی کلچر, فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ, بہت زیادہ فضول. میرے خیال ان کی اپنی آئی ڈی سے بھی نہیں آتے. اگر وہ ایسے آپ کو عام راستے میں دیکھ لیں گے تو آپ سیلفی کھنچوائیں گے. ہاں یہ جو بات کر رہے ہیں نا, جو آپ کامنٹ کر رہے ہیں, اگر آپ کو راستے میں دیکھ لے گا تو بولے گا جاز بھائی پکچر لینی ہے آپ کے ساتھ, اور وہی آپ کا فین ہوگا جو آپ کے زیادہ کرٹیسائز کر رہا ہوگا پبلکلی آ کے. شاید وہ پھر جب ملتا ہے نا تو اس کا پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے. ہاں وہ جب مل کے بات کرتا ہے نا تو اس کا پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے. وہ ضروری ہے میرے خیال میں. اجاز بھائی یہ ابھی جو ریسنٹلی ہمارے کرکٹ میچ ہوئے تو کیسا لگا آپ کو؟ ویسے آپ تو لائیو دیکھ کے آئے, دبئی میں تھے, کیسا آپ کو سزا ملی ویسے؟ یار ٹارچر تو ملا ہوگا آپ کو, اتنے وائب ہے آپ کی اتنی پازیٹیو, لیکن اس دن ٹارچر دیکھیں یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جیتنے کے لیے آپ شروع میں ہی لگتا ہے, باڈی لینگویج ہوتی ہے, ایک ایفرٹ ہوتی ہے, نظر ہی نہیں آئی. اور کرٹیسائز بہت کیا لوگوں نے ٹیم کو, پلیئرس کو. اور کرکٹ سے نا ایسے انڈینس کا بھی اور پاکستانیوں کا بھی بہت زیادہ ایک کنیکشن ہے, ایک قسم کی جو ہے نا ہماری نیشنل گیم ہے, خاص طور پر انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہوتی. تو اتنا میڈیا انوالو ہو جاتا ہے, اور پاکستان انڈیا کا میچ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر کون کون سے برانڈ سے لے کے ملٹی بلین ڈالرز کی ایڈورٹائزنگ اور سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک ہوپ ہوتی ہے ہماری. ابھی جو نقصان ہو رہا ہے نا مجھے وہ یہ ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ کرکٹ سے دور ہو رہی ہے. ہم لوگ اب اگر کسی فیملی میں اگر میں کرکٹ کھیلتا ہوں, میرے بچے جو ہیں وہ مجھ سے انسپائر ہو کے اگر کرکٹ میں آ گئے تو ان کو شوق ہے, لیکن نئی جنریشن اس سے دور ہو رہی ہے. یہ ہمارا بڑا ایک نیشنل اسپورٹ ہے, اور اس کو آپ جو ہے نا نئی جنریشن کا انٹرسٹ ختم ہو رہا ہے, اور یہ ختم ہو ڈی موٹیویٹ ہو کے دیکھ دیکھ کے ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. اب یہ ہو گیا کہ یار جیتنا ہی نہیں ہے. خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ تو انہوں نے, جو ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے وہاں پر, انہوں نے ہمیں مزے ختم کر دیتے ہیں لوگ. ہمارے کرکٹر ہیں رضوان بھائی, جو رضوان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یار آپ ایک تو وہ جو بول رہے ہوتے ہیں انگریزی کیوں بولتے ہیں, ان کو نہیں بولنی چاہیے. وہ سیکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں بول کے سیکھوں گا. یار آپ پھر کہیں اور سیکھیں نا, پبلک میں. بہت اچھا ہے, آپ کو اچھی اردو بولنے میں کیا مذائقہ ہے یار. سب لوگ اپنی نیشنل لینگویج میں بات کرتے ہیں نا, سو یو شوڈ فیل پراؤڈ. مذاق اڑتا ہے سر, وہ انگریزی ٹوٹی پوٹی بولتے ہیں, پوری انڈیا مذاق اڑا, ان کو نہیں کرنی چاہیے. میمز بنے. بھائی آپ کو انگریزی نہیں بولنی, آپ اردو بولیں یار. یو شوڈ بی پراؤڈ آف ٹاکنگ ان اردو. اچھا اس دفعہ ایک اور بڑا سین ہوا, کوہلی کو اپریشیٹ کیا گیا ہمارے پاکستانیوں کی طرف سے. یار پہلی دفعہ اپریشیٹ, ہمارا اچھا جیسچر ہے. اگر اس نے اچھا کھیلا ہے, کمال کھیلا, اور بہت اچھا کھیلا کوہلی نے. سب ایز اے پلیئر آپ کی نا انسپریشن ہوتی ہے کہ یار آپ دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح کھیل رہا تھا, جو کانفیڈینس, ڈیڈیکیشن. اچھا ہمارے والوں نظر نہیں آ رہا تھا وہ کانفیڈینس, بالکل نہیں آ رہا تھا. کیا سین کیا تھا, روئے ہوئے تھے, سیڈ تھے, کیا مسئلہ تھا, یار پریشان تھے, پریشر میں تھے, اور شاید ریسٹ نہیں کیا ہوا تھا, یا پھر ریسٹلیس رات کو کہاں گئے تھے لوگ, ان کی راتیں کہاں. اجاز بھائی آپ کو تو سب پتا ہوتا ہے ان کے بارے میں. ویسے یار پتا تو ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کہیں پارٹی کر رہے ہوں گے, کچھ کر رہے ہوں گے. ایک ہوتا ہے نا مینٹلی آپ پریشر میں اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی نیند نہیں پوری ہوتی, ہو سکتا ہے وہ ایلیمنٹ ہو. اور پہلے سے ہی آپ ڈر کے, جب شروع میں نظر آ رہا تھا کہ اتنا ڈر کے کھیل رہے ہیں, ہمارے باؤنڈری لائن کے پاس ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو انڈین پلیئر تھا, نام بھول رہا ہوں میں اس کا, رملی یا پتہ نہیں کیا, تو وہ اس کو بول رہے تھے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے کہ بھائی ذرا ہلکا ہاتھ. وہ موڑا اس نے, جب ایک بات بولی تو ہم لوگ بڑا شرمندہ. کیا کہا اس نے؟ کہا یار آپ اپنے پلیئرس کو پہلے یہ تو بولیں کہ وہ ڈر کے نہ کھیلیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا شرمندگی ہو گئی, سب نے منہ ادھر ادھر کر لیا, یوں ادھر ادھر ہو گئے. اوہو, کس بھرم میں لوگوں نے بات شروع کی ہوگی, کس نے اس نے سکون سے ایک بات گھما کے منہ ادھر کر لیا. اس نے کہا یہ تو بولو آپ ان کو. تو وہ نظر آ رہا تھا نا کہ آپ کس طرح کیا کر رہے ہیں. اور پھر اچھا آپ تو اسٹیڈیم میں تھے, آوازیں ان کی بلوں کی تھی ان کا. یار ایسی مڈل ہو رہی تھی ان لوگوں کی بال, ہمارے کچھ پلیئرس کی ایک دو شاٹ کنیکٹ ہوتے تھے تو بال مڈل ہونے کی ایک بڑی ایک مزیدار آواز ہوتی ہے, وہ آتی تھی. وہ اتنا روک بھی رہے تھے تو ایسی. سو آئی ڈونٹ نو, پریکٹس بہت کی ہوئی تھی انہوں نے, یا بہت فوکس کھیل رہے تھے. ہمارا ایک تو ٹیم کا سلیکشن مجھے لگتا ہے بالکل رینڈملی ایک نہیں ہوا, یہ پلیئر نہیں ملا تو اس کو لے لیا, یا فیوریٹزم ہوا, کس نے کیا کیا. ابھی بھی پرچی کلچر ہے آج بھی ہمارے پاس. یہاں تو ہے. اب تو ان جو سچویشن دیکھ کے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہے, اٹس دیئر. ادروائز یار اتنا گراف ایسے نیچے جا رہا ہے یار کہ مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہا. واپسی ہے یس بھائی, یا انڈیا کے سامنے جب آئیں گے ہم لوگ, ہماری
ٹانکے. یار واپسی اسی وقت ہوگی کہ جب سب لوگ آپ جو ہے نا ملک کے لیے کھیلیں, اپنی انڈیویجول اننگس کوئی نہ کھیلیں. سب کو یہ ہوتا ہے کہ یار ان کی آپس میں مجھے لگتا ہے گیمیں لگی ہوئی ہیں. یہ جب کیچ پکڑنے لگتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے اب کس کی بال ہے تو میں نے کیچ پکڑنا ہے, نہیں پکڑنا, آنکھوں میں اندھیرے آ جاتے ہیں ان لوگوں کے. چکر کیا ہوتا ہے یار؟ یہ پالیٹکس تو ہے نا, ڈریسنگ روم کا کلچر جو ہے. سوچیں یار, ہمارے 12 لوگوں میں پالیٹکس ہے تو ہم پوری قوم کیا 12 لوگوں میں اگر نہ بھی ہو پالیٹکس, لیکن پیچھے جو چلانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا ٹیم کو, ایک مینجمنٹ ہوتی ہے, تو وہ بھی ساری نظر آ رہا ہے کہ جو کھیل ہو رہا ہے اس سے یہ چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں کہ پیچھے ماحول ڈریسنگ روم کا یا اس سے پیچھے مینجمنٹ کا. اچھا فیل ہو رہا ہے فیسز پہ ماحول, کیونکہ آپ سے تو اس طرح مل بھی لیتے ہوں گے ادھر ادھر آگے پیچھے, تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. نہیں ویسے نہیں اندازہ ہوتا, لیکن آپ جب گراؤنڈ میں اترتے ہیں تبھی اندازہ ہوتا ہے. ویسے تو سب بالکل صحیح پازیٹیو سب وائبز آتی ہیں, سب ٹھیک ہوتا ہے, لیکن جب آپ گراؤنڈ میں آپ کو اپنے کام سے بتانا ہے نا یار, آپ کو اپنے کام. اچھا یار وہ لوگ جب آتے ہیں, جیسے ہمارے ایکٹر آپ لوگ, یہاں سے ہمارے سینئر ایکٹر ہیں آپ لوگ, جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہوگا یار 70-80% کے معاملات خراب ہیں, اور وہ ان کے جو ایکٹر آتے ہیں وہ کیسے خوش آتے ہیں وہاں سے. ہاں یار کانفیڈنس ہوتا ہے نا ایک, ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے ہمیشہ, ان کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہوگا شاید, ہمیں ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار, لیکن ہم بڑی ہوپ لے کے جاتے ہیں کہ یار پاکستان ہے ہمارا, ہم دنیا میں کہیں بھی گھوم لیں ہمارا کنیکشن تو پاکستان سے نا, سکون یہیں آ کے ملتا ہے. اور جب کرکٹ سے ایسا لگاؤ ہے ہمیں سب پوری یار بچپن سے ہم. اچھا آپ کا پرسنل لگاؤ بھی بڑا زبردست بہت زیادہ ہے نا, ہماری والی جنریشن اور ہمارے بعد کی ایک جنریشن کا لگاؤ بہت ہے کرکٹ سے. اب جو نئے بچے آ رہے ہیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ ایک بڑا آپ فیل ڈسہارٹن. جب جیتتے ہیں تو ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں نے ابھی یہ بولا, بڑے بڑے پلیئرز جو ہیں ہمارے, انہوں نے بھی بہت کرٹیسائز کیا پلیئرز کو. پھر انڈین پلیئرز انہوں نے کہا کہ نہیں, پلیئرز کو نہیں کرٹیسائز کرنا چاہیے. اچھا یہ انہوں نے ہمارے لیے کہا؟ ارے یار برا حال ہے ہمارا یار. بڑے بڑے پلیئرز جو ہیں, وسیم اکرم ہو گئے, وقار بھائی ہو گئے, یا سب نے, انزی نے, سب نے جو ہے وہ ضرور, شعیب اختر نے بولا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. تو پھر گواسکر نے اور انڈین پلیئرز نے آ کے بولا کہ یار جو آپ کے بڑے پرانے پلیئرز ہیں ان کو جو ہے ایٹ لیسٹ ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے پلیئر کو, وہ اور ڈیپ موٹیویٹ ہوں گے. انہوں نے کہا جی نہیں, ویسے جاز بھائی ان کے پاس بھی یہی ہوتا ہے جب ان کے اچھے پلیئر کبھی کبھی ان کی پرفارمنس کسی اور کے سامنے, نہیں وہ کہتے ہیں لوگ تو کرتے ہیں کرٹیسائز, لیکن بڑے پلیئرز کو نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں جو ہے وہ ایک اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے, مطلب ریٹائر پولیس والا آن ڈیوٹی پولیس والے کے بارے میں کچھ نہ بولے, چاہے وہ کرپشن کر بھی رہا ہے. بالکل نہیں یار اعجاز بھائی, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب بہت بھر جاتا ہے نا آدمی تبھی اس طرح کی بات کرتا ہے. اور دوسرا ایک کے بعد اندر سے آوازیں آئی, سب کتنا بتا دوں, بہت برا حال تھا. یہ بھی نہیں کرتے, ان کو بھی پتا, یہ لوگ خود بھی کھیل کے آئے ہیں. اس دفعہ جو کھلاڑی ہمارے ڈی موٹیویٹ اترے ہیں یہ ڈرے ہوئے تھے. یہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو, جس نے بولا, جو آپ کو انڈین جو کرکٹر نے بولا نا آپ کو, پلیئر نے, کہ جی یہ آپ کے بدے ڈرے ہوئے, اس نے بولا سچ. ویسے وہ ان کی ٹانگیں دیکھ لیا نظر آ رہا تھا. آپ نے جو برانڈ بنایا ہے اس کے اندر کھانے پینے چیزیں ایسی کہیں 10 خود بھی کر رہے ہیں 10/10, اور ہم بھی آپ کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. یہ کیا ذہن میں تھا کہ یار میں برانڈ بھی ایسا بناؤں جو میری خود انسپریشن بھی ہو, میرے سا پیشن بھی ہو میرا. دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, دیٹ از ڈسپلن. سو آپ کی اگر لائف میں ڈسپلن ہے, چاہے آپ وہ کام ہو, چاہے ورک آؤٹ ہو, چاہے کھانا پینا ہو, اور باقی چیزیں آپ بیلنس کریں, تو پھر ظاہر ہے جب آپ بزنس کرتے ہیں تو اس میں بھی ڈسپلن جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. تو جو میری جو پروڈکٹس ہیں وہ مطلب ایسے ہی نہیں آ گئی کہ وہ وہاں سے یہ سیمپل بن کے آیا, میں نے یہ کر دیا. سو ہیمانی کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ ہوں. آپ زہیر سے کبھی پوچھیے گا کتنا تنگ کرتا ہوں میں ان کو, وہ اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں کبھی, لیکن پھر اینڈ میں رزلٹ بھی ملتا ہے. پھر وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہے کام کرتے ہیں. اچھا جو پروڈکٹ آپ سب کو دے رہے ہو, پروڈکٹ آپ خود بھی 10/10 یوز کر رہے ہیں. ابھی میں نے آپ سے پوڈ کاسٹ سے پہلے ہی پوچھا, اور اگین ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ وہ ساری پروڈکٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل یہ پتا ہوتا ہے آپ کو کہ یار میں افورڈ کر سکتا ہوں بڑا برانڈ بھی, لیکن میں اگر یہ لے رہا ہوں تو اپنے پروڈکٹ پہ ڈیفینیٹلی اتنا اعتماد ہے. یو ہیو ٹو لیو ود اٹ, یو ہیو ٹو لیو ود یور برانڈ. تو ادروائز جب آپ کا بلیف نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے؟ یو کی ناٹ, ادر پیپل وونٹ بلیو. میرے پاس تو ہر وقت ہوتے ہیں, میری تو مارکیٹنگ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ میں ہر وقت جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہوں, لے کے چلتا ہوں اپنی چیزیں, میں یوز اپنی پروڈکٹس کرتا ہوں. سو آئی ایم آلویز انڈورسنگ مائی پروڈکٹس. سو پیپل یو نو دے نو کہ یار یہ ہے. اور وہ پھر میں جب بتاتا ہوں ان کو, کسی کو نہیں بھی پتہ ہوتا, آپ نئے کسی انسان سے ملتے ہیں, اسٹرینجر سے ملتے ہیں, جب آپ بتاتے ہیں, انٹروڈکشن دیتے ہیں, سو پھر وہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہے, آپ اس کو یوز کر رہے ہیں, آپ کو لائف اسٹائل وہی ہے,
اور پرفیومز بھی میں اپنے کیونکہ میں نے کریٹ کیے ہیں یار. اچھا پرفیومس تو 10 on 10 آپ کی باقی بھی بڑی وائڈ رینج ہے پرفیوم کی طرف میں آتا ہوں آپ کی. ابھی صرف 9 پرفیومز ہیں ہمارے اور وہ سارے مطلب ٹائم لگا کے ایک سال ٹائم لگا. اچھا آپ نے جلد بازی نہیں کی, چاہتے تو اس رینج کو 40-50 پر کر سکتے تھے بالکل, لیکن آپ نے 9 نکالے 10 on 10 نکالے اور ابھی آپ کا ایک اور پرفیوم بھی لانچ ہونے جا رہا ہے کچھ دنوں بعد. وہی بڑی تباہی مچانے والا ہے کیونکہ اس کا میں نے ایڈ ریسنٹلی دیکھا ہے, وہ ٹیزر ٹائپ کا دیکھا ہے آپ نے مجھے دکھایا تو بڑا امیزنگ بنا ہوا ہے. اتنا اگر اس کے ٹیزر پہ اتنا زیادہ فوکس ہے تو اس کی کوالٹی پہ کتنا زیادہ فوکس کیا ہوگا. بہت اس کی پریزنٹیشن بڑی زبردست ہے اور اس کو بنانے میں ہمیں پورا 1.25 سال 1.5 سال لگا کیونکہ اس کی باٹل کریٹ کرنا تھا, اس کا ڈیزائن, پھر اس کو بنانا. ایک ہمارا پرفیوم ہے رائڈ, وہ بائک سے انسپریشن ہے تو اس کا سارا ہینڈل وغیرہ میٹل کا ہے, بائک کا ہے, وہ بعد میں آپ ہینڈل جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے, پیپر ویٹ کے لیے. اسی طرح یہ بھی ہم نے کریٹ کیا ہے. تو بائک ہو گئی تھی, میں نے کہا گاڑی یہ 2 پیشن ہوتے ہیں, ہر بوائے کے ہوتے ہیں, ہر لڑکے کے ہوتے ہیں, ہر آدمی کے ہوتے ہیں. تو گاڑی جو ایسی چیز ہے وہ خواتین کو بھی بہت شوق ہوتا ہے, تو ہم نے تھوڑا یونیسیکس اس کو رکھا ہے, انشاءاللہ لانچ کریں. اچھا ایک اور چیز بھی ہے آپ کے پرفیوم کے اندر, میں نے کوالٹی دیکھی جو آپ نے پہلے ہی لانچ کی ہے, ہمارے آفس میں بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں, لڑکیاں بھی کر رہی ہیں, لڑکے بھی کر رہے ہیں, انکل بھی کر رہے ہیں, آنٹیاں بھی کر رہی ہیں. یہ کیا آپ نے لگایا ہوا؟ باقی جس طرح پرفیوم ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ جینزی پرفیوم ہے, یہ تھوڑا سا بڑوں والا ہے, ابا والا ہے, ذرا سیٹلڈ. آپ والے میں ایک اروما یہ ہے کہ یہ کیا یہ پلان کر کے چلتے ہیں کہ آپ نے خود بھی ٹیسٹ کیا پھر آپ نے بچوں کو بھی کرایا کہ یار آپ بھی کریں؟ جی میں کافی لوگوں کو, جب ٹیسٹر آتا ہے نا تو میں مختلف ایج گروپ کے لوگوں کو جو ہے ٹیسٹ کرواتا ہوں, جو میرے جاننے والے ہیں, جو ان لوگوں کو بھی کراتا ہوں جو بہت مہنگے پرفیوم یوز کرتے ہیں, مطلب 8-10 لاکھ والے پرفیوم یوز کرتے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی کراتا ہوں جو لوکل پرفیوم یوز کرتے ہیں, ان لوگوں کو بھی کراتا ہوں جو مطلب اچھے ڈیزائنر رینج کے پرفیوم یوز کرتے ہیں. تو سب کا پھر ایک جب جمع ہو جاتی ہے میرے پاس ڈیٹا, تو اس کے حساب سے پھر میں کہتا ہوں کہ یار یہ والا سیمپل جو ہے نا یہ میجورٹی کو یہ پسند آیا, تو اس کے اوپر پھر ہم چلے جاتے ہیں. اچھا کوالٹی کنٹرول بھی آپ کر رہے ہیں, مین وائل انفلیشن بھی ہے, آپ کم پیسوں میں اچھی کوالٹی دے رہے ہیں, یہ کیسے آپ مینیج کر لیتے ہیں؟ جیسے مجھے تو لگتا ہے بریک ایون پہ کام کر رہے ہیں. مارجنس ہمارے کم ضرور ہیں لیکن کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہے, کیونکہ میں ہیمانی کے ساتھ ہوں, اور ہیمانی آئی تھنک از ون آف دا بگیسٹ پرفیوم مینوفیکچررس. تو ان کا جو سسٹم ہے, جب میں نے ان کے ساتھ اپنا برانڈ لانچ کیا تھا تبھی میں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے انگریڈینٹس کی کوالٹی اس پہ وہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے. پھر پرفیوم کا جو سیٹ اپ لگایا ہے وہ بھی پراپر جیسے پرفیوم بنتا ہے. لوکل پرفیومس موسٹلی لوگ بنا رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک فریزنگ پروسیس ہوتا ہے, -8 ڈگریز پہ فریزنگ کرتے ہیں, پھر میسرائزیشن ہوتی ہے جس میں اس کو میچور کیا جاتا ہے, فلٹریشن ہوتی ہے الکوہول اور وہ ساری چیزوں کی, تاکہ اس میں سے سارے انگریڈینٹس جو ویسٹ ہیں وہ نکال دیے جائیں اور اس میں کوئی ریزیڈیو نہ ہو, ورنہ الکوہول کی ایک اسمیل رہ جاتی ہے, یا اس میں اگر آپ پانی یوز کریں وہ فلٹریشن اگر صحیح نہیں ہو تو وہ کنسسٹنسی نہ آتی ہے نہ ہو سکتی ہے. اور پھر اگر اس کو -8 ڈگریز پہ اس کی مالیکولر فریزنگ نہ کی جائے تو تھوڑے عرصے بعد آپ دیکھیں آئل اوپر رہ جاتا ہے اور باقی لکوڈ نیچے. اجاز بھائی ایکٹر کم لگ رہے ہیں, آپ نے تو ایسی اس میں پی ایچ ڈی کر لی ہے یار. ویسے ہاں کیسے یار, کیا بات ہے, پیشن ہو گیا آپ کو. تو بہت پیشن بھی ہے اور بزنس کا مجھے نا بہت شوق ہے. کوئی بھی بزنس میں کر رہا ہوتا ہوں نا, کسی کے ساتھ بھی میں کرتا ہوں, مجھے بہت شوق ہے, میں بہت ڈیڈیکیشن. کوئی اور ہوتا ہو کہتا ہے ٹھیک ہے یار پرفیوم نکالے دکھا دو کیا ہے, بس اسمیل کرتا ہو کہتا ہے ہاں یار اچھا لگا. آپ اس کی اتنی ڈیٹیل میں گئے ہوئے, میں جاتا ہوں, ایک ٹیکنیکل بندہ ہی جائے گا, ورنہ بزنس کے لیے تو اتنی ڈیٹیل لینا یہ بہت ضروری ہے, لیکن لوگ لیتے نہیں. نام انوالو ہے, اور اگر آپ کوئی بھی کل کوٹ کے کہہ دیتا ہے یار یہ اس میں یہ جو ایکسپرٹ ہے وہ کہہ سکتا ہے نا کہ یار یہ اس میں یہ چیز صحیح نہیں کی انہوں نے, یہ پروسیس صحیح نہیں ہے, تو پھر آپ کیا رہ گیا, پھر کچھ نہیں رہ گیا, ختم. اتنی محنت, اتنی بڑی کریڈیبلٹی, ہاں اس کریڈیبلٹی کو برانڈ میں ٹرانسفارم کرنا, بالکل, اور اس کو بھی برانڈ بنا دینا. ہاں بالکل. اور یہ پتا آپ اپنا چلتا پھرتا آپ خود اپنا برانڈ ہوتے ہیں, so you have to live with it as I said. اچھا مزے کی بات ہے آپ کے سارے برانڈ آپ پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہوں, یو ایس میں ہو, روڈ پر ہو, کہیں بھی, میں نے آپ کے ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ خود بھی ٹکا کے یوز کرتے ہیں اسے اور دکھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ میں یوز کر رہا ہوں, اس کو آپ یوز کریں. اگین آپ اچھا اس میں آپ نے بڑی لیوریج دی ہوئی ہے کہ کسی کو کوئی بھی ایشو ہو تو وہ آپ سے بات کر سکتا ہے کہ جی یہ ایشو ہے. اب تک کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں ہے, ورنہ تو کنٹروورسی نکالنے میں لوگ 5 منٹ لگاتے تھے. تو آپ کے بھی دوست احباب دشمن بھی 1-2-4 رکھے ہوئے آپ نے, تو وہ ہاتھ دھونے بڑے ماسٹر ہیں آپ کے لیے, لیکن وہ انہوں نے ہاتھ اب تک نہیں دھوئے, ان کو کچھ ملا ہی نہیں. ہاں بس کیونکہ جب اتنی آپ محنت کرتے ہیں اور پروڈکٹ کے اوپر اتنا کام کر لیتے ہیں تو بڑا ریئر چانس ہوتا ہے کوئی ایسی کوئی آؤٹ آف دا بلو کوئی چیز ایسی ہو جائے جو کہ کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے آپ کے. فار ایگزامپل کبھی ہوتا ہے کسی کے پاس ڈلیوری گئی, وہ کہے گا جی بوٹل ٹوٹی ہوئی آئی, ارے پرفیوم کی بوٹل ٹوٹی ہوگی تو سارا لیک ہو جائے گا. لوگ وہ بھی بہت چانس بھی بہت لیتے ہیں.
تو اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے کبھی تو آ گئی, ادروائز کوالٹی وائز پروڈکٹ وائز اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی. ایکسل سر, سکسیس آپ ماشاء اللہ سکسیزفل اننگ جی ہے زندگی کی آپ نے. آپ کیسے ڈیفائن, سب کچھ آپ نے حاصل کیا ہے, ساری زندگی آپ نے سکون سے جی, پیسفل جی, سکسیس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ یار میرا جو ہے نا ایک فارمولا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو چیز اسٹریس بہت لیا جاتا ہے ہم وی کی ناٹ کنٹرول اسٹریس ان آور لائفس, بٹ اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ آپ کے کنٹرول میں جو چیز نہیں ہے اس کے اوپر آپ اسٹریس نہ لیں, تو اس کے لیے نا بہت اسٹرانگ مائنڈ اور پریکٹس, بلیف, یہ چیزیں ہونی بڑی ضروری ہیں. سو جو ہم اسٹریس لیتے ہیں ان چیزوں کا کہ یار یہ چیز نہیں ہو رہی, یہ کام نہیں ہو رہا, آپ اپنی ایفرٹ ضرور کریں 100%, اس کے بعد نہیں ہو رہا تو دیٹ از ناٹ ان یور کنٹرول. کچھ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں بھی چھوڑ دیں کہ وہ اس نے اپنا پاتھ ہمارے لیے بنایا ہوا جو ہوگا, یہ بلیف کی باتیں ہیں. پھر باقی یہ ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں نا, ہمارا برین جو ہے وہ بہت اٹس اے ویری پاورفل ٹول. سو ہماری وائبس, ہماری انرجی, اور مینیفیسٹیشن بلیف کرتے ہیں آپ بھی؟ مینیفیسٹیشن پہ بہت بلیف ہے, اور جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا اٹ اسٹارٹس ہیپننگ. چاہے وہ برا ہو, اور چاہے آپ برا سوچ رہے ہیں برا ہونے والا برا ہوگا, اور آپ اگر دوسرے کے لیے برا سوچ رہے ہیں نا تو وہ آپ کے اوپر ریفلیکٹ ہوگا, اس کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. اور اپنی کام جو آپ کر رہے ہوتے ہیں, جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں, وہ آپ جب کر لیں نا تو پھر آپ بتائیں لوگوں کو کہ یار یہ میں یہ کر رہا تھا, دس از اٹ. اور اجاز بھائی نیت کا بھی بڑا رول ہوتا ہے اس کے اندر, آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے, نیت و فقدان نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ ہمارے کرکٹ پلیئرز میں تھا, چاہے بزنس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. انسیکیورٹی کسی کو دیکھ کر آپ کا جو آپ کا کولیگ ہے یا کوئی بھی آپ بزنس کر رہے ہیں اس میں آپ کا کمپٹیشن ہے, انسیکیور نہ ہو. آپ جو ہے کام کریں, آپ اس کے اوپر اپنا کام کریں, اپنا محنت کریں, جو بھی کرنی ہے. بٹ انسیکیورٹی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی باڈی میں نگیٹو انرجیز پیدا کرتی ہے. تو جب نگیٹو انرجیز ہو جاتی ہیں تو ہر چیز نگیٹو آپ کا, بعض لوگ میں نے دیکھا ہے بات کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز نگیٹو, ہر چیز نگیٹو, ان کا نام ہی نگیٹو رکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں کرتے. اچھا, وہ اپنی زندگی برباد ہے, وہ کسی اور کا نقصان نہیں کرے جاز بھائی, وہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. وہ اپنا کیا ہوتا ہے, اپنی انرجیز ساری, اپنے باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں, ہماری باڈی میں سیلز ہوتے ہیں, ہر چیز انرجی سے چلتی ہے. سو نگیٹیوٹی آپ کے پھر وہ سیلز میں اتنی نگیٹیوٹی آتی ہے, آپ بیمار ہونا شروع ہوتے ہیں, آپ کو کوئی پرابلم ہے, ڈپریشن ہو جائے گی, اندر کوئی مسئلے ہو جائیں گے. سو آپ یار اپنا کام کریں, اپنے کام پہ فوکس کریں, تھنک پازیٹیو, اور اپنے کام کے اوپر فوکس کریں رادر دین کہ نا لوگوں کو دوسرا کیا کر رہا ہے, اور ٹانگیں کھینچنے کی کہانی کو بند کریں. نظر ضرور رکھنی پڑتی ہے کمپٹیشن پہ, یہ نہیں ہے کہ آپ گندی نظر نہ رکھیں, بس نظر رکھیں, بس آپ اس کی اپڈیٹ رہیں, یہ نہ رہیں, ہاں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں, لیکن آپ اپنا کام کریں. یار ہمارے یہاں بس یہ بڑا ایک چکر ہے کہ یار اجازت اوپر جا رہا ہو تو اس کی ٹانگ بس پکڑنی ہے, ہم لوگوں ٹانگ پکڑنی, لٹک جائیں ہم لوگ اس ٹانگ کے نیچے. اور یہ جو ہے نا یہ ایک نیشن وائز جو ہے نا قوم کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. پھر سب لوگ اس طرح کرنے لگتے ہیں تو وہ ایک جو ہے نا افیکٹ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ سب لوگ ہی اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں, میجورٹی. لیکن جب آپ پازیٹیو لوگوں سے ملیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کام ہوتے ہیں, ان کے اندر جو ہے نا وہ سکون ہوتا ہے. تو جب آپ پازیٹیو چیزیں سوچتے ہیں آپ خود سکون میں آ جاتے ہیں. تو وہ سکون والی وائب جو ہے نا اسی وقت ہے کہ آپ یار جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے چیزیں, آپ چھوڑیں یار, آپ اپنا کام کریں, چل کریں. اجاز بھائی بیسٹ آف لک فار یور برانڈ جو بھی لانچ آنے والا ہے کچھ دنوں بعد. میں ضرور اس پہ ریویو دوں گا, اور ریویو 10/10 ہوگا, جیسا میرے پاس آئے گا ہم خرید کے لیں گے. اور اگین آپ سے بھی کہیں گے کہ یہ کام جو کر رہے ہیں, اگین پرفیوم جو ان کے باقی پروڈکٹس ہیں, ویسے پرفیوم تک میں نے سارے ٹرائی کیے ہیں, 10/10 ہے. آپ بھی ضرور لیجیے گا, خاص طور پہ جو بھی ریسنٹلی آنے والا ہے اس کا جو میں نے ایڈ دیکھا کمرشل, سر مجھے بھی دیجیے گا, ہم بھی اپنی اسٹوری پہ لگائیں. ہمارے پاس تھوڑے بہت جینزیز ہمارے پاس بھی ہیں سر, تو ہم کوشش کریں گے اس میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہاتھ بٹائیں, کیونکہ آپ کو پیشن ہے سر. ہاں, یو آلویز بین دیئر, اور بڑا مزہ آتا ہے. پوری جو ٹیم ہے اس سے بڑی دوستی ہو گئی ہے, اور جب ہم کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں, کہیں ہوتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو اپنے لوگ ہیں. تھینک یو سر, یو ڈونٹ فیل اسٹرینجر. تھینک یو سو مچ سر. بہت اچھا آپ لوگ کام کریں, اینڈ آئی ہیو سین یو گروئنگ. میں جب آفس میں آتا ہوں ہر دفعہ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ انرجی سر, ہماری وائب بڑی پازیٹیو گروتھ ہوئی ہے. تو وہ یو نو یہ آپ نے آپ خود ایک یو نو ایک سکسیس اسٹوری ہے ماشاء اللہ. تھینک یو سر. سو یہ آپ کے ساتھ ایک الگ پوڈ کاسٹ مجھے کرنا چاہیے سر, آپ کی اسٹوری کے اوپر, کہ یو نو دس ول موٹیویٹ لاٹ آف پیپل. سر آپ کو پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنا چاہیے, فیصل بھائی تو کر رہے ہیں, یار اگر آپ کریں گے آپ کو لوگ دیکھیں گے, کیونکہ آپ کی جو آپ کی آڈینس ہے نا بڑی لمبی ہے سر.
میں دیکھا بچوں کو, لڑکیوں کو, لڑکوں کو, آدمیوں کو, مطلب میرے والد صاحب بڑے آپ کو پسند کرتے ہیں, سب آپ کو پسند. یار وہ دیکھو میں آؤں گا نا, اگر میں انٹرویو کر رہا ہوں گا, پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں گا, تو مجھے لوگ وہی چاہیے, بار بار وہی لوگ گھوم کے آئیں گے. تو وہ سب کے اتنے پوڈ کاسٹ ہو چکے ہیں کہ آپ کچھ نیا سوچیں. لیکن سر جو آپ نکالیں گے نا بندے سے, کیونکہ آپ کو انسائٹ بڑی پتہ ہے نا لوگوں کی, ہم تو پھر بھی آسرا کرتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ میں اپنا نا ایک مجھے لوگوں کو نا موٹیویٹ کرنا, انسپائر کرنا, وہ مجھے لگتا ہے موٹیویشنل اسپیکر کی بڑی کمی ہے. مجھے لگتا ہے میری ڈیوٹی ہے وہ. اور اگر اف آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ گڈ آئی شوڈ پاس اٹ آن. سو مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے اگر میں اپنے کھانوں کی اسٹوری لگا رہا ہوں یا میں کوئی اچھی چیز کر رہا ہوں, میں اس کی اسٹوری لگا رہا ہوں, میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اس سے اٹینشن گین کروں. میرا مقصد یہ ہوتا ہے یار سوسائٹی کو کچھ کوئی انسپائر ہو اس سے, لوگ موٹیویٹ ہوں, لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ اس نے یہ کیا ہوا ہے تو یہ اس طرح لگ رہا ہے, یا اس طرح کی یہ چیز ایک لائف اسٹائل مینٹین کیا ہوا. سمپل کوئی ایسا نہیں کر رہا ہوتا کہ کوئی شو آف ہے یا کچھ, بالکل سمپل لائف رکھی ہوئی ہے. تو لیکن بہت سارے لوگوں کو انسپائر ہو سکتا ہے کرتا ہوں. مجھے تو بہت لوگ ملتے ہیں اور وہ میری چیزوں کو دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں, مجھے ملتے ہیں تو مجھے بتاتے ہیں آپ کی وجہ سے ہم نے یہ ڈفرینس آیا, میں آپ کی وجہ سے آیا. سو آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو میں کوئی اگر چیز کروں گا تو وہ اس طرح کی ہوگی کہ وہ میں اس میں لوگوں کو, مجھے لگ رہا ہے سر آپ آنے والے ہیں, کیونکہ آپ کی ضرورت بھی ہے. پاکستان میں ہمارے پاس اسی چیز کی کمی ہے کہ ہمیں لوگ انسپائر نہیں کر پا رہے. سر سب کچھ کر پا رہے ہیں, آپ کو انسپائر کرنا ہے, ہمیں انسپائر, ہم لوگوں کی بات آپ نے سننی ہے, لیکن ایسا بندہ ہو آپ کی طرح جو کر کے دکھاتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے کیا. اب تم لوگ آپ نے اتنا کچھ زندگی میں جب کر لیا ہوتا ہے نا, پھر آپ کے پاس وہ ہوتا ہے کہ اٹس ٹائم ٹو گیو بیک. سر وہ سر رسپانسبلٹی بھی اب آپ کی ہے سر, ڈیوٹی ہے ریٹرن کرنا, کیونکہ آپ انسپریشن ہیں اور آپ کی لوگ سنتے ہیں اور لوگ آپ کو مانتے بھی. اللہ کا شکر ہے یار, یہ سب اللہ میاں کرواتا ہے. میں انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. آپ جو مرضی کر لیں, آپ نے جو تیر مارنے ہیں مار لیں. وین گاڈ اللہ وانٹس کہ یہ چیز ہو تبھی ہوتی ہے. آپ بڑے سے بڑا تیر مار لیں کچھ نہیں ہوگا. سو جو ہے نا وہ آپ اپنی ایک سوچ اس طرح کی رکھیں, جب اللہ میاں نے جو چیز کروانی ہے وہ اسی ٹائم ہوگی. یہ بلیو ہونا چاہیے. ہاں یہ بلیف ہے. آپ جتنا مرضی پیچھے بھاگ لیں, لیکن بلیف جو ہے نا دیٹ میٹرس, وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور کوئی پریشانی بھی, میں نے یہ ریسنٹلی اپنے اندر یہ چیز ایک اڈیپٹ کی اور اس کو ابزارب کرنا شروع کی کہ یار کوئی نقصان بھی ہوئے مجھے بزنس میں بہت بیچ میں. میرے لوگوں سے آپ ہو جاتے ہیں, بات مان لیتے ہیں, کچھ دوست آپ کو غلط مشورہ دے دیتے ہیں, کوئی اسٹرینجر آپ کو غلط مشورہ دیتا ہے, اس میں آپ نے نقصان بھی بہت اٹھایا. نقصان اٹھایا, لیکن پہلے میں بہت اسٹریس لیتا تھا کہ یار یہ تو بس زندگی ختم ہو گئی. اب میں بڑا مسکرا کے اور بڑا پازیٹیولی اس لاس کو بھی کرتا ہوں کہ صحیح ہے یار, یہ اللہ میاں نے کوئی اور چیز ڈائریکشن میں کیا ہوگا, ہے تو ہے, یہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے. وائی شوڈ آئی اسٹریس, آئی جسٹ اور اپنے وائف کے ذریعے اس کو پھر چینج کر دوں. تو میں نے جو ہے نا وہ اب سسٹم بنا لیا اپنا. میں سوچتا ہے سو مجھے آتی بھی ہے بیچ میں کبھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یار یہ مجھے غلط ہو گیا میرے ساتھ. میں کہتا ہوں نہیں یار یہ کوئی لرننگ ہوگی, بعد میں پتا خود ہی اپنے سے بات کر کے ٹھیک کر لیتے ہیں. تو وہ آپ نا پھر سکون میں آ جاتے ہیں, پھر آپ چلیں. پھر یار بھائی آپ کے اوپر, خود کے اوپر, آپ کس چیز کو اپنے لیے سکون بناتے ہیں, کس چیز کو اپنے لیے عذاب بناتے ہیں, یہ آپ کے اوپر. کبھی لوگ اتنی چھوٹی سی چیز کو عذاب بنا کے بیٹھتے ہیں, اور کبھی کبھی پہاڑ ہوتے ہیں عذابوں کے, وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو جائے گا, کچھ نہیں یار میں کر لوں گا. بالکل اللہ میرے ساتھ. اور جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے. یونیورس از ویری پاورفل. آپ کو جب آپ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں, آپ چھوٹی سی مثال لیں, جب گھر بنانا ہوتا ہے, ہمارے بڑے بزرگ بھی یہ کہتے تھے یار, دعا کرتے تھے یا قرضہ نہ لینا پڑے, یا یہ نہ, ایک زمانے میں ایک بہت اب بھی ہو جاتا تھا. تو آپ جب بنانا شروع کرتے ہیں گھر تو اللہ میاں مدد کرتا ہے یار. یہ ایک گھر بنانا ہو, سریا آ گیا, سیمنٹ آ گیا, اس طرح کوئی نہ کوئی آپ کا وسیلہ بن جاتا ہے, پیسے آ گئے تو لوگ کر لیتے ہیں. آپ نیت کر لیں یار. تو اسی طرح ہر کام میں اگر آپ نیت کر لیتے ہیں پازیٹیو, تو ذہن میں جب آپ سوچ لیتے ہیں تو کاش سر ہماری پاکستانی ٹیم جب گراؤنڈ میں اترے تو اس نیت سے اترے کہ ہم جیت کے نکلیں گے. نہیں وہ آتے ہیں بیچارے ہارنے کی نیت سے. آئی ایم شیور نیت کرتے ہوں گے پاکستانی سر, پتہ نہیں کدھر نیت رات میں تو جاگتے ہیں, لیکن اس کی جو ہے نا بھائی پیچھے بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے جس میں مینجمنٹ ہے, سلیکشن ہے, سلیکٹرز ہیں, پھر پریکٹس ہے. سر کوئی آپ کی بہت بڑی ریل آنے والی ایکسپوز کرنے والی, جس کے اندر آپ ایک نام لیں گے کہ اندر معاملات کیا چل رہے ہیں, ان کی غلطی نہیں بچوں کی, مجھے اندر ان کے پیچھے خفیہ بیرونی ہاتھ ہے. سر بیرونی ہاتھ بھی تو ہے نا سر ہمارے پیچھے. ہو سکتا ہے ہو, لیکن یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پلیئرز ہیں نا ان کے پاس نا دیکھیں ہر انٹرنیشنل ٹیم نے نا وہ سائیکولوجیکل اس کے لیے نا کیا کہتے ہیں ایکسرسائزز, یا وہ مینٹل ایکسرسائز, مینٹل ہیلتھ کے لیے نا کوچز رکھے ہوتے ہیں.
تو وہ مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں ایک مسنگ ایریا ہے کہ آپ جو ہے نا دماغ کو ٹرین کرنا، کس طرح سے آپ اسٹرانگ بنتے ہیں، سوچتے ہیں، اور پھر وہ آپ وہ نہیں ہے سر، وہ نہیں ہے، وہ ہمارے خیال میں، میرے خیال میں اتنا لیول ہمارا اوپر نہیں گیا سر، ہمارے پاس بندے نہیں، ہمارے پاس کوچ ہمارا نکل جاتا ہے آگے پیچھے سے سر. تو وہ کوچ جو ہے وہ جو ہمارے آتا ہے باہر سے، وہ بھی بریانیوں میں لگ جاتا ہے، تو وہ خود فارغ ہو جاتا ہے. یہی ہو رہا ہے ابھی تک. سر تھینک یو سو مچ، تھینک یو، بڑا مزہ آپ سے بات کر کے سر. تھینک یو سو مچ. آتے رہا کریں سر، ابھی ٹائم ملے ہمارے پاس، ہم ملنے آ جائیں جب بلائیں گے. آپ کی وائب بڑی پازیٹیو ہے سر، آپ سے مل کے نا بندہ خود انرجی فیل کرنے لگ جاتا ہے، اور آپ کی ویڈیوز کا انتظار رہے گا پوری قوم کو. اللہ کرے کہ آپ یوٹیوب پہ بیٹھیں اور ویک میں 2 ویڈیوز بھی دیں گے نا، ہمارا کام ہو جائے گا سر. بس یہ آپ کے ساتھ ہی کچھ کولیب کرنا سر تبھی ہوگا. سر تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو.